بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورتوں کے مختلف احوال کے مطابق عدت کے احکام الگ الگ ہیں۔ نمبر 1، جن بالغ لڑکیوں کے نکاح کے بعد ان کی رخصتی ہو گئی ہو، بعد میں انہیں طلاق دے دی جائے، ان کی عدت 3 حیض ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء، سورہ البقرہ آیت نمبر 228۔ جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ ایام ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ نمبر 2، جن لڑکیوں یا عورتوں کو حیض نہ آتا ہو، چاہے حیض ابھی آنا نہ شروع ہوا ہو یعنی لڑکی نابالغ ہو، یا حیض آنا بند ہو گیا ہو یعنی عورت بڑی عمر کو پہنچ گئی ہو، ان کی عدت 3 ماہ ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ 3 أشهر وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ، سورہ طلاق آیت نمبر 4۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، ان کے معاملے میں اگر تم لوگوں کو کوئی شک لاحق ہو تو تمہیں معلوم ہو کہ ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور یہی حکم ان کا ہے جنہیں ابھی حیض نہ آیا ہو۔ نمبر 3، نکاح کے بعد رخصتی سے قبل ہی اگر کسی لڑکی یا عورت کو طلاق دے دی جائے تو اس کی عدت نہیں ہے، چاہے وہ حائضہ ہو یا غیر حائضہ، وہ طلاق پاتے ہی دوسرے مرد سے نکاح کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا، سورہ احزاب آیت نمبر 49۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں ہے جس کے پورے ہونے کا تم مطالبہ کر سکو۔ نمبر 4، حاملہ عورت کی عدت وضع حمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، سورہ الطلاق آیت نمبر 4۔ اور حاملہ عورتوں کی عدت کی حد یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے۔ نمبر 5، اگر بیوہ حاملہ ہو تو اس کی عدت کیا ہوگی؟ 4 مہینہ 10 دن یا وضع حمل؟ اس سلسلے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ مولانا سید ابو العلا مودودی نے اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں اس پر ایک طویل حاشیہ لکھا ہے جس سے اس مسئلے کی اچھی طرح وضاحت ہو جاتی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے اس امر پر تمام اہل علم کا اجماع ہے کہ مطلقہ حاملہ کی عدت وضع حمل تک ہے، لیکن اس امر میں اختلاف واقع ہو گیا ہے کہ آیا یہی حکم اس عورت کا بھی ہے جس کا شوہر زمان حمل میں وفات پا گیا ہو؟ یہ اختلاف اس وجہ سے ہوا ہے کہ سورہ البقرہ آیت 234 میں اس عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن بیان کی گئی ہے جس کا شوہر وفات پا جائے، اور وہاں اس امر کی کوئی تصریح نہیں ہے کہ یہ حکم تمام بیوہ عورتوں کے لیے عام ہے یا ان عورتوں کے لیے خاص ہے جو حاملہ نہ ہوں۔ حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم ان دونوں آیتوں کو ملا کر یہ استنباط کرتے ہیں کہ حاملہ مطلقہ کی حد تو وضع حمل تک ہی ہے، مگر بیوہ حاملہ کی عدت آخر الاجلین ہے، یعنی مطلقہ کی عدت اور حاملہ کی عدت میں سے جو زیادہ طویل ہو وہی اس کی عدت ہوگی۔ مثلا اگر اس کا بچہ 4 مہینے 10 دن سے پہلے پیدا ہو جائے تو اسے 4 مہینے 10 دن پورے ہونے تک عدت گزارنی ہوگی، اور اگر اس کا وضع حمل اس وقت تک نہ ہو
تو پھر اس کی عدت اس وقت پوری ہوگی جب وضع حمل ہو جائے۔ یہی مذہب امامیہ کا بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سورہ طلاق کی یہ آیت سورہ بقرہ کی آیت کے بعد نازل ہوئی ہے، اس لیے بعد کے حکم نے پہلی آیت کے حکم کو غیر حاملہ بیوہ کے لیے خاص کر دیا ہے اور ہر حاملہ کی عدت وضع حمل تک مقرر کر دی، خواہ وہ مطلقہ ہو یا بیوہ۔ اس مسلک کی روح سے عورت کا وضع حمل چاہے شوہر کی وفات کے فوراً بعد ہو جائے یا 4 مہینے 10 دن سے زیادہ طول کھینچے، بہرحال بچہ پیدا ہوتے ہی وہ عدت سے باہر ہو جائے گی۔ اس مسلک کی تائید حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت کرتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں جب سورہ طلاق کی یہ آیت نازل ہوئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا یہ مطلقہ اور بیوہ دونوں کے لیے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں۔ دوسری روایت میں حضور نے مزید تصریح فرمائی اجل کل حامل ان تضع ما فی بطنہا، ہر حاملہ عورت کی عدت کی مدت اس کے وضع حمل تک ہے۔ یہ روایت ابن جریر ابن ابی حاتم نے کی ہے۔ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگرچہ اس کی سند میں کلام کی گنجائش ہے، لیکن چونکہ یہ متعدد سندوں سے نقل ہوئی ہے اس لیے ماننا پڑتا ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی اصل ضرور ہے۔ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر اس کی مضبوط تائید حضرت سبیہ اسلمیہ رضی اللہ عنہ کے واقعے سے ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں پیش آیا تھا۔ وہ بحالت حمل بیوہ ہوئی تھی اور شوہر کی وفات کے چند روز بعد ان کا وضع حمل ہو گیا تھا۔ بعض روایت میں 20 دن، بعض میں 23 دن، بعض میں 25 دن، بعض میں 40 دن، بعض میں 35 دن بیان ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے معاملے میں فتویٰ پوچھا گیا تو آپ نے ان کو نکاح کی اجازت دے دی۔ اس واقعے کو بخاری و مسلم نے کئی طرق سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اسی واقعے کو بخاری، مسلم، احمد، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے مختلف سندوں کے ساتھ حضرت مسور ابن مخرمہ سے بھی روایت کیا ہے۔ امام مسلم نے خود حضرت سبیہ اسلمیہ کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ میں حضرت سعد ابن خولہ رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی۔ حجۃ الوداع کے زمانے میں میرے شوہر کا انتقال ہو گیا جبکہ میں حاملہ تھی۔ وفات کے چند روز بعد میرے یہاں بچہ پیدا ہو گیا۔ ایک صاحب نے کہا کہ تم 4 مہینے 10 دن سے پہلے نکاح نہیں کر سکتی۔ میں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فتویٰ دیا کہ تم وضع حمل ہوتے ہی حلال ہو چکی ہو، اب چاہو تو دوسرا نکاح کر سکتی ہو۔ اس روایت کو بخاری نے بھی مختصراً نقل کیا۔ صحابہ کی کثیر تعداد سے یہی مسلک منقول ہے۔ امام مالک، امام شافعی، عبد الرزاق، ابن ابی شیبہ اور ابن المنذر رحمہ اللہ نے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے حاملہ بیوہ کا مسئلہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اس کی عدت وضع حمل کی ہے۔ اس پر انصار میں سے ایک صاحب بولے کہ حضرت عمر نے تو یہاں تک کہا تھا کہ اگر شوہر ابھی دفن بھی نہ ہوا ہو بلکہ اس کی لاش اس کے بستر پر ہی ہو اور اس کی بیوی کے ہاں بچہ ہو جائے تو وہ دوسرے نکاح کے لیے حلال ہو جائے گی۔ یہی رائے حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو مسعود بدری اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم کی بھی ہے، اور اسی کو ائمہ اربعہ اور دوسرے اکابر فقہاء نے اختیار کیا ہے۔ تفہیم القرآن کا یہ طویل اقتباس ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔